کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان بھول بھی نہیں پاتا، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر ایک شور ہوتا ہے، سوچیں ہوتی ہیں، خوف ہوتا ہے، لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ ان لمحوں میں انسان سب سے زیادہ یہ سوال کرتا ہے، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ اگر آج آپ کی زندگی میں مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، دل بہت بوجھل ہے، مستقبل دھندلا نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھیے، یہ ویڈیو اتفاق نہیں، یہ آیت خاص آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رب کا وعدہ ہے، یہ کمزور دلوں کے لیے سہارا ہے اور ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے امید ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے اور یہ آیت اس کا اختتام ہے۔ سوچئے، اللہ نے اتنی لمبی سورت کے آخر میں یہ بات کیوں فرمائی؟ اس سورت میں نماز کا حکم، روزے کا حکم، جہاد کا ذکر، حلال اور حرام، ذمہ داریاں، امتحانات، سب کچھ بتایا گیا۔ صحابہ کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے سوچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم ان سب پر پورا نہ اتر سکے تو؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جیسے رب خود بندے کے دل سے خوف نکال رہا ہو۔ میں تمہیں توڑنے کے لیے حکم نہیں دیتا، میں تمہاری حد جانتا ہوں۔ لفظ یکلف عربی میں بوجھ ڈالنے کے لیے آتا ہے، لیکن ایسا بوجھ جو ممکن ہو، ناممکن نہیں۔ اسلام میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو انسان کو ذہنی مریض بنا دے، جو انسان کو مایوسی میں دھکیل دے اور جو انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر دے۔ اگر کبھی کوئی حکم مشکل لگے تو یاد رکھیں، یا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یا اللہ اس کے ساتھ آسانی بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے بیمار کے لیے نماز میں رعایت، مسافر کے لیے روزے میں رعایت، مجبور کے لیے گناہ معاف، یہ سب اس آیت کی عملی مثالیں ہیں۔ اب آتے ہیں لفظ نفسن پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفسن، یعنی علم بھی، عالم بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، مضبوط بھی اور کمزور بھی، ہر ایک کو اس کی اپنی طاقت کے مطابق آزمایا جائے گا۔ آپ کی پہچان، آپ کا امتحان اور کسی اور کے امتحان سے مختلف ہے۔ آپ کا امتحان کسی اور کے امتحان سے مختلف ہے۔ آپ کی زندگی کا وزن کسی اور کے کندھوں سے نہیں ناپا جاتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا موازنہ کسی اور سے نہیں کرتا۔ لفظ وسعہ یعنی طاقت کی حقیقت۔ وسعہ کا مطلب ہے آخری حد تک طاقت، لیکن توڑنے سے پہلے یہ بات بہت اہم ہے، اللہ آپ کو کنارے تک لاتا ہے لیکن گرنے نہیں دیتا۔ اکثر ہمیں لگتا ہے اب میں ختم ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اب سوال آتا ہے کہ پھر آزمائش اتنی بھاری کیوں؟ تو اگر اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا تو زندگی اتنی مشکل کیوں لگتی ہے؟ وجہ نمبر 1، طاقت نظر نہیں آتی۔ جیسے اندھیرے میں آنکھ عادت ڈالتی ہے، ویسے ہی مشکل میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وجہ نمبر 2، اللہ کی مدد تاخیر سے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو بالکل صحیح وقت پر۔ تو آپ اپنے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ چلیے آئیے اب انبیاء علیہ السلام کے امتحانات پر بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے، لرزتے ہوئے فرعون کے سامنے کھڑے، لیکن اللہ جانتا تھا
یہ بوجھ موسیٰ علیہ السلام ہی اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جن کی سالوں کی بیماری اور کوئی شکایت نہیں، کوئی مایوسی نہیں، صرف صبر اور صرف اللہ پر بھروسہ۔ اور پھر اگر ہم غور کریں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طائف کے پتھر اور اپنوں کی جدائی، مسلسل دکھ، لیکن اللہ نے کبھی ایسا امتحان نہیں دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ برداشت کر سکیں۔ آپ کی زندگی کا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ شاید آپ اکیلے ہیں، آپ قرض میں ہیں، آپ ذہنی دباؤ میں ہیں، آپ کسی درد سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ آیت آپ کو کہتی ہے اللہ جانتا ہے تم مضبوط ہو۔ اگر آپ واقعی کمزور ہوتے تو اللہ یہ امتحان ہی نہ دیتا۔ جب دل بوجھل ہو تو یہ آیت یاد رکھیں، جب لگے اب سب ختم ہو گیا ہے تو یہ آیت یاد رکھیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آخر میں بس یہ بات یاد ضرور رکھیے گا کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو وہ ہی آپ کو سنبھالے گا بھی۔ حوصلہ رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے۔